اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہے وہ ہم سورہ کوثر کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی جو قوم تھی وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ ان کے رستے میں مزاحمتوں کے پہاڑ کھڑے تھے، مخالفتوں کا شدید طوفان برپا تھا ہر سمت۔ تو جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی تھی، کوئی مایوسی کا عالم ہوتا تھا، تو اللہ پاک کیا کرتے تھے، وہ اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے مختلف آیات نازل کرتے رہتے تھے وقتاً فوقتاً۔ اسی سلسلے میں ایک سورہ دحا کی آیت ہے، آیت نمبر 4 اور 5۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ترجمہ ہے، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور یا خوش ہو جائے گا۔ اب اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کے لیے کتنی بھی پریشانیاں ہیں، کتنی بھی مشکلات ہیں، آغاز چاہے جیسا بھی ہے لیکن اس کا انجام بہت بہتر ہوگا، اور عنقریب آپ کو ایسا انعام دیا جائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور قرآن پاک کے اندر یہ ایک اور سورہ میں ہمیں ملتا ہے، سورہ الم نشرح کی آیت ہے، آیت نمبر 4 اور 5۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، پس یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب یہاں پہ بھی کس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ بے شک چاہے کتنی بھی مشکل ہے، آسانی آئے گی۔ اب ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دشمن بھلے ہی آپ کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے آپ کا نام جو ہے وہ روشن کرنے اور آپ کو ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ بے شک اس وقت حالات مشکل ہیں، مگر آپ ان مشکلات، سختیوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نہ گھبرائیں۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ عنقریب یہ مصائب کا دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور کامیابیوں کا دور آنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اگر تو کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر نبوت سے پہلے کی بات کی جائے تو کیا ہوتا تھا کہ قریش کے جو لوگ ہوتے تھے وہ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ تو جیسے ہی آپ نے ان کے عقائد اور ان کی عبادات کو رد کیا اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا، تو وہی دوست جو آپ کے گن گاتے تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ تو جو مرتبہ اور مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا، سمجھیں وہ چھن گیا۔ بقول قریش کے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برادری سے کاٹ دیا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بالکل بے یار و مددگار ہو گئے، شدید زیادتیوں کا شکار ہوئے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کی سزا میں کیا ہوا؟ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہر طرح سے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ایون ان کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے، ان پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا، ان کے گلے میں رسی ڈال کے تاؤ دیا گیا۔ تو غرض ہر طرح کی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا۔ ایون نبی کریم نے ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے ان کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کیا جاتا۔ اگر بات کی جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کس کس طرح کے مظالم کیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح جو اسلام کی سب سے پہلی خاتون شہید تھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو کتنی عبرتناک سزا دی گئی۔ ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کو ماننے کا اقرار کیا تھا۔ تو کیا ہوا کہ اس رستے پر جو ہے وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو آخری حد تک جو ہے وہ ٹارچر کیا جاتا تھا، لیکن کیا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے رستے پر قائم رہے۔ یہاں پہ اس سورہ کے شان نزول کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عربوں میں کیا تھا کہ ان کا قبائلی سسٹم یا ان کا برادری سسٹم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا،
اور جتنا آپ کا برادری سسٹم سٹرونگ ہوتا تھا، اور کیا ہوتا تھا کہ اگر باہر سے کوئی بھی اگر قبیلہ یا کوئی بھی لوگ اگر حملہ کر دیتے تو جو قبیلے کے لوگ ہوتے تھے وہ سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوتے تھے. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا یا جو خاندان تھا، یہاں پہ معاملات جو تھے وہ ٹوٹلی چینج تھے. اب یہاں پہ کیا تھا کہ خود ان کے اپنے قبیلے والے ان کے جو تھے وہ دشمن ہو گئے. تو یہ ہم نے سورہ لہب میں بہت اچھے سے پڑھا تھا کہ ان کے سگے حقیقی چچا جو تھے ابو لہب، ان کا کیا رویہ تھا، ان کے گھر والے وہ سارے پورا خاندان ان کے ساتھ نبی پاک کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھتے تھے، وہ سارا ہم نے دیکھا. تو کیا تھا کہ ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن جو ہے وہ ہر چیز کا مقابلہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہمت اور حوصلے سے کیا. اچھا، جس بھی طرح کے حالات تھے سارا کچھ تھا، لیکن اس وقت ایک ان سارے حالات کے بیچوں بیچ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ کی وفات اسی سارے سچویشن میں ہو گئی. تو جیسے ہی اب ابو لہب کو اس بات کا جو ہے وہ اس بات کی خبر ملی، تو رات کا پہر تھا، اس کو جیسی خبر ملی وہ بھاگا وہ چلا گیا اپنے ساتھیوں کے پاس. اور پھر کیا وہ کرتا ہے کہ ان کو جا کے یہ خبر دیتا ہے، اور اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں کہ محمد آج کی رات ابتر ہو گئے. اب یہ دیکھیں کہ کس قسم کا جو ہے وہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن میں ان کے جتنے بھی رشتہ دار، قبیلہ، برادری، ایون ہمسائے سارے، اب ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہمدردی اور تعزیت وغیرہ کرتے، وہ خوشیاں منانے شروع ہو گئے. اور اس ٹائم پہ کفار مکہ کا کیا کہنا تھا کہ یہ تو گیا، اس کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف اب اس کی زندگی تک ہی محدود رہے گا، یہ جو کچھ بھی کرے گا بس اس کی زندگی تک ہی ہے. اس کے بعد اس کے دین کا نام لینے والا یا اس کا بھی نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. کیونکہ یہ بات تو ہم سبھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ باپ کا جانشین بیٹا ہوتا ہے. تو اب بیٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے نہیں، وہ سارے پے در پہ وفات پا گئے. تو کیا تھا اب یہ جو سارا جو بھی معاملات ہو رہے تھے، اب اس کے پیچھے اللہ پاک کی کیا مصلحت تھی وہ پہلے جان لیتے ہیں. اب دیکھیں، ظاہر ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو ان کو جو دین دیا گیا، ان کو جو کام دیا گیا، وہ انہی کے ذریعے سے پایہ تکمیل تک پہنچنا تھا. تو اب یہ جو اللہ پاک کی مصلحت تھی، اب اللہ پاک کی مصلحت یہی تھی کہ ان کے بیٹوں کی وفات ہو جائے. تو اس چیز کا اب اندازہ کفار مکہ کو یا ان کے جو دشمن تھے یا مخالف تھے ان کو تو نہیں تھا نا. تو ان کے منہ میں جو بھی آتا تھا وہ اسی طرح سے کہتے تھے. پھر کیا ہوا، اب اسی سارے سنیریو میں ایک شخص تھا آس بن وائل. وہ کیا کرتا ہوتا تھا کہ اس کے سامنے جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو اس کے منہ سے اتنی مطلب حقارت والے الفاظ نکلتے، اور اس کا یہی ایک جملہ ہوتا کہ تم اس محمد کی بات کر رہے ہو جو ابتر ہو گیا. تو ابتر کیا ہے کہ عربک میں ابتر کہتے ہیں اس شخص کو جس کی اولاد نرینہ نہ ہو. تو اب یہ دیکھیں کہ ان سارے تانوں تشنوں اور یہ جتنے بھی جس قسم کے بھی حالات تھے، تو کوئی بندہ چاہے کتنا ہی مضبوط ہو، وہ کتنے ہی بڑے ڈیزگنیشن پہ ہو، ایون نبی ہونے کے باوجود، اب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تو تھے. تو ایک انسان کی اس ٹائم پہ جس طرح کی فیلنگز ہونی چاہیے، جو ان کے ایموشنز ہونے چاہیے، ظاہر ہے اولاد کی موت اور اسپیشلی بیٹے کی موت وہ ایک باپ کو بہت رنجیدہ کر دیتی ہے. تو کیا تھا کہ وہ اس طرح کی سچویشن تھی کہ ایک تو ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی، پھر اوپر سے ان سارے رشتہ داروں کی اور سارے مطلب جتنے بھی وہاں پہ کفار مکہ تھے ان کے ان تانوں تشنوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رنج کا عالم جو تھا وہ طاری ہو گیا. اب ظاہر ہے نبی پاک رنجیدہ ہے اور کفار خوشیاں منا رہے ہیں. تو
ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفار کی دشمنی اور ان کی نفرت جو ہے وہ کس حد تک تھی۔ اگر اسی بات کو تعویل عام میں دیکھا جائے تو آج کل کے اس فرسودہ معاشرے میں اگر کسی کے گھر پہ اگر موت ہو جائے نا تو کم از کم 3 دنوں تک تو سوگ لازمی کیا جاتا ہے، چاہے کسی کے کوئی کتنی ہی بڑی کوئی دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ چلو اس کے گھر میں موت واقع ہوئی ہے، 2-3 دن جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، بندہ چلو دشمنی نبھا ہی لیتا ہے، لیکن ابھی جو ہے یہ 3 دن سوگ کے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، بخش دو۔ تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کفار کی یا ان مشرکین کی کیا دشمنی کی حد کیا ہوئی ہوگی کہ انہوں نے اس موقع پر بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے وہ باز نہیں آئے۔ تو اس ساری سچویشن میں کیا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے رنجیدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا محبوب اتنا رنجیدہ ہے تو فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو کہا کہ میرے نبی کو جا کر تسلی دیجئے اور ان کو کہیے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ اب یہاں پہ شان نزول کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اور واقعہ بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 894، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت انس جو کہ مدنی صحابی تھے وہ بیان کرتے ہیں یہ واقعہ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، تو اسی اثناء میں کچھ دیر کے لیے آپ پہ نیند جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو کیا ہوا، آپ جب اٹھے، آپ نے سر اٹھایا تو آپ مسکرا رہے تھے، تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک ایسی صورت نازل کی گئی ہے، پہلے آپ نے وہ بسم اللہ پڑھ کے پھر اس سورہ کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی کہ بے نام و نشان ہے۔ اب یہاں پہ ہم سورہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر۔ تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا اعطینا، سب سے پہلے ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ عطا کیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ استعمال کیا؟ عطا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں دی ہوئی ہیں وہ واپس لینے پہ اختیار رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو مال دیا، کسی کو اولاد دی، کسی کو عزت دی، کسی کو شہرت دی، پیسہ، جائیداد، ایون کچھ بھی دیا تو وہ اللہ پاک ایک نہ ایک دن واپس لے لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا کہ ہم نے آپ کو عطا کیا، مینس دے دیا، ہمیشہ کے لیے، اب کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی واپسی کا سوال نہیں۔ اب کیا ہے؟ اب آتینا کے بعد کیا دوسرا لفظ کیا ہے؟ کوثر۔ جو اگلا لفظ کیا ہے؟ کوثر۔ اب اس کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو ہماری زبان مینس اردو کے اندر اگر اس کو ڈھونڈیں تو اردو کیا کہ اس دنیا کی کوئی بھی لینگویج لیں گے، اس میں ایک لفظ میں اس کوثر کو ڈیفائن کرنا بالکل مشکل ہے، مطلب بالکل ناممکن ہے۔ مینس کہ ایک ورڈ میں آپ اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، نہ اس کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ تو لغوی معنی اگر اس کے دیکھا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بے انتہا کثرت، مطلب کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ بھی نہ لگایا جا سکے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ کس چیز سے کیا گیا؟ خیر کثیر۔ اب یہاں پہ اس خیر کثیر کے حوالے سے ہمارے پاس ایک دلیل ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6578۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی یعنی کہ خیر کثیر ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ابو بشر نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر تو جنت میں ایک نہر ہے، تو انہوں نے کہا جو جنت میں نہر ہے وہ بھی اس خیر کا حصہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو دی ہے۔ اب یہاں پہ جو جنت کی نہر کا ذکر ہوا ہے تو اس کے بارے میں دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4964 ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک نہر پر سے ہوا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے. اب خولدار موتی کس کو کہتے ہیں؟ مینز ایسے موتی کہ جن کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے کناروں کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیسی نہر ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اسی طرح بہت سے مفسرین نے جو ہے وہ کوثر کی بہت یعنی کہ خیر کثیر کی وضاحت میں بہت ساری اگزامپلز پیش کی ہیں، جن میں سے کچھ جو ہے یہاں پہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. سب سے پہلی جو اس کی اگزامپل ملتی ہے وہ کیا ہے؟ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو کہ خیر کثیر کہلاتی ہیں، اس میں سب سے بڑی جو مثال ہے، جو سب سے بڑی جو خیر کثیر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. اب ہم جانتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف رسولوں پر کتابیں نازل ہوئیں. اگر دیکھا جائے تو ابھی جو ہے وہ کسی بھی بک کی اصل شکل موجود نہیں ہے، جبکہ ہمارے رسول کو ملنے والی جو کتاب ہے آج 1450 سال گزر بھی گئے، لیکن وہ ابھی بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ اسی شکل میں موجود رہے گی. اب یہ کیا ہے کہ جو اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا قیامت تک اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو یہ ہو گئی خیر کثیر کی ایک ایگزامپل. اسی طرح اگر اس کی دوسری بڑی مثال لیں تو وہ کیا ہے؟ حکمت. اب یہ بات ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین درجے کی حکمت عطا ہوئی تھی، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 269، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا. اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حکمت جو ہے وہ بذات خود ایک خیر کثیر ہے. اسی طرح اگر خیر کثیر کی ہم ایک اور اگزامپل دیکھیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اولاد کثیر. ہم دیکھتے ہیں کہ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا. پیچھے ہم نے دیکھا تھا نا کہ کس طرح سے آس بن وائل نے کہا کہ جی وہ محمد جس کی تم بات کر رہے ہو جو ابتر ہو گئے، تو ابتر ہونے کا طعنہ دیا انہوں نے. تو کیا تھا کہ ان کا کیا مقصد تھا اس بات کے پیچھے کہ ظاہر اولاد نرینہ سے محروم ہو گئے، تو اس سے کیا ہوا کہ ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا. لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو کہ قیامت تک روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جتنے بھی مسلمان قیامت تک دنیا میں پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے اپنے جو نبی ہیں انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے نا. تو کیا ہے کہ یہ ایک روحانی اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اچھا یہ تو روحانی اولاد ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اولاد بھی عطا فرمائی. لیکن وہ کیا تھا کہ ان کی جو جسمانی اولاد تھی وہ ان کی جو صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے عطا کی. اور اگر آج آپ دیکھیں تو دنیا میں آپ کو کتنے ہی زیادہ سادات ملیں گے جو کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اچھا خیر کثیر کی اگر ایک اور مثال دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ رفع ذکر. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا نام لینے والا کون ہوگا، اس کے تو بیٹے رہے نہیں تو اس کا نام تو ختم ہو جائے گا، زندگی تک ہے نام. تو آج آپ خود دیکھیں کہ جس کی بدولت سے نبی کا ذکر جو ہے وہ دنیا کے گوشے گوشے میں جو ہے وہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند رہے گا. اچھا اسی طرح اگر خیر کثیر کی اگر ایک اور اگزامپل لیں تو اس میں کیا آتا ہے؟ ان کی جو دعوت حق، جس کی بدولت ایک ایسی امت وجود میں آئی جو کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمدار بن گئی. جس سے زیادہ نیک، پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے. اور اگر آج دیکھا جائے تو یہ امت اپنے بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی، ٹھیک ہے،
بالکل بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ ایک خیر کثیر کی اگزامپل ہو گئی. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بہت زیادہ اور بھی خیر کثیر عطا کیے گئے، جس میں نبوت، علم، عقل، فطرت، اخلاق، بہت ساری صفات جو ہیں، مطلب اگر ہم ان کو گننے پہ لگ جائیں تو بہت سے علماء اور مفسرین نے بہت ساری صفات جو ہیں وہ یہاں پہ گنوائی ہیں. تو اب یہ کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نعمتیں دیں. یہ تو ساری دنیاوی نعمتیں تھیں جو کہ اچھا، اس میں ایک نعمت یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے اپنی دعوت کو اتنا کامیاب دیکھ لیا. اچھا، یہ تو وہ والی نعمتیں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا کی. اس کے علاوہ آخرت میں بھی جو ہے وہ آپ کو وہ نعمتیں جو ہیں وہ عطا کرنے والا ہے، جس کا جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ہمیں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 4334 سے ملتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ یاقوت اور موتیوں پر بہتی ہے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ عمدہ اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے. اب کیا ہے؟ یہ اس نہر کی بات کی جا رہی ہے جو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آیت نمبر 1 میں بات ہوئی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. اسی طرح ہمارے پاس مشکات المصابیح کے حدیث نمبر 5641 ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اس میں بھی اسی نہر کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کوثر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو کہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس میں ایک پرندہ ہے جس کی گردن اونٹ کی طرح کی ہے. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اشتیاق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی نعمت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھانا اس سے بھی زیادہ اچھی نعمت ہے. اب یہاں پہ اونٹ کا ذکر کیا گیا تو ہم جانتے ہیں کہ عربوں کو اونٹ کتنا عربوں میں جو ہے وہ اونٹ کتنا پسند کیا جاتا ہے. مینز کہ اگر ان کے ہاں اگر کوئی خاص مہمان آ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو اسپیشل اس کے لیے جو ہوتا ہے وہ اونٹ ذبح کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جب اونٹ کا اس حدیث میں اونٹ کا ذکر ہوا تو حضرت عمر جو ہیں وہ اپنا اشتیاق جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کتنا مطلب ان کو دیکھنے میں کتنا لطف آئے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان کو آگے ایکسپلین کیا کہ ان کو دیکھنے میں جتنا لطف ہے ان کو کھانے میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ لذت ہے. اب اگر یہاں پہ ہم آخرت میں ملنے والی خیر کثیر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں اپنی امت کی وجہ سے بھی خیر کثیر عطا کیا. اب کیا ہے کہ جب آخرت میں تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی امتوں کے ساتھ جب وہ میدان حشر میں آئیں گے تو کسی نبی کے ساتھ کتنے افراد ہوں گے، بلکہ سینکڑوں ہزاروں میں تو نہیں بلکہ درجنوں کے حساب سے اگر بات کی جائے تو اس طرح سے ہوں گے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے وہ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، لیکن وہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ مسلمان کر سکے یا کتنے لوگوں کو وہ دین حق پہ لا سکے، تو وہ بالکل گنتی کے چند افراد ہیں. اسی طرح باقی اگر نبیوں کی پیغمبروں کی بھی بات کی جائے تو ہر نبی کے ساتھ مطلب بہت تھوڑے جو ہے وہ لوگ ہوں گے، جبکہ آخرت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کثیر الامت کی وجہ سے جو ہے وہ تمام انبیاء میں فخر محسوس کریں گے کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ امتی ہیں. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ ان سب کو اپنے حوض کوثر پہ لے کے جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلائیں گے. اب اس سلسلے میں ہمارے پاس مسند احمد کی ایک حدیث ہے 341. سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا،
میں حوض پر تمہارا پیشرو ہوں گا، یعنی کہ میں وہاں پہلے سے موجود ہوں گا، اور جو وہاں آئے گا وہاں سے پی لے گا، اور جو وہاں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اور حوض پر میرے پاس ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن پھر کیا ہوگا کہ ان کے اور میرے درمیان ایک رکاوٹ جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں، یہ تو میرے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا عمل کیے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بربادی ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ اب یہاں پہ آپ یہ بات سوچیں کہ منزل کے بالکل قریب پہنچ کر اگر کسی شخص کو دھتکار دیا جائے تو اس کی کیا فیلنگز ہوں گی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس حدیث میں کس طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ دین میں کیا چیز جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی آخر میں دھتکار دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اب کلیئرلی اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہم اپنی طرف سے ایڈ کر دیں، یعنی کہ جس چیز کی اوتھینٹیکیشن ہمیں قرآن اور حدیث سے نہ ملتی ہو اور ہم اسے دین کا حصہ سمجھ کر دھڑا دھڑ فالو کرتے جائیں، اندھوں کی طرح اندھی تقلید کرتے جائیں، اگر ایک کر رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو یہ کیا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے، بدعت۔ بھلے ہی کوئی اچھی بات کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کو اس وقت تک اپنے دین کا حصہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں مکمل جو ہے وہ انفارمیشن نہ ہو، جب ہمیں اوتھینٹک ذرائع سے جب تک نہ پتہ چلے کہ یہ بات اوتھینٹک ہے، ہم اس چیز کو اگر ہم منسوب کرتے ہیں تو مینز ہم بدعت کا شکار ہو گئے۔ اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، پیچھے ہم حدیث میں دیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم آیت نمبر 2 کی طرف، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب اس آیت میں نماز کا ذکر کیا گیا تو بہت سے مفسرین نے اس سے جو پنجگانہ نماز ہوتی ہے جو ہم ڈیلی ادا کرتے ہیں وہ مراد لیا ہے۔ تو کچھ مفسرین جو ہیں وہ اس سے ظاہر نماز اور قربانی کی بات جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آ گئی، تو اس سے وہ عید الاضحیٰ کا وہ مراد لیتے ہیں کہ جی پہلے نماز پڑھو اور پھر قربانی کرو۔ لیکن بہرحال اس کا جو بھی مطلب لیا جائے، بات جو ہے وہ نماز کی ہو رہی ہے، تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کم و بیش 700 بار 700 ٹائمز جو ہے وہ نماز کے بارے میں تکرار کی گئی ہے۔ اب اگر اس آیت کا پس منظر دیکھا جائے تو پچھلی آیت میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، تو خیر کثیر کے ضمن میں ہم نے بہت ساری صفات، انعامات، درجات، بہت ساری چیزیں دیکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو اگر غور کیا جائے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے کہ اے نبی، جب آپ کو اللہ نے اتنی کثیر اور اتنی عظیم بھلائیاں عطا کی ہیں تو بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ آپ نے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، اور کیا کریں؟ آپ نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کو اگر کوئی خوشی ملتی ہے یا کوئی انعام ملتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اپنے رب کی تسبیح کرنی ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ بالکل اپوزٹ، یعنی کہ خوشی کے موقع پہ تو ہم بالکل اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو مشرکین عرب ہوتے تھے، اگر ان کے اس طرح کا کوئی موقع آتا تو وہ کیا کرتے ہوتے تھے؟ ان کے جو اپنے خود ساختہ معبود ہوتے تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ بس یہاں اس آیت میں اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے طریقے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، یعنی آپ نماز بھی ادا کریں اور قربانی بھی ادا کریں، اور کیا ہوگا؟ یہ دونوں کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 162، کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا، یعنی کہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ آیت میں جو اگلا لفظ استعمال ہوا ہے ون ہر،
قربانی کرنا. اچھا یہاں پہ قربانی سے مراد جو ہے کیا ہے؟ یعنی کہ اونٹ نہر کرنا. اب اونٹ جو ہے اکثر ہم لوگ یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ اونٹ قربان کرنا، تو اونٹ کے لیے قربانی کا لفظ نہیں، اونٹ کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اونٹ نہر کرنا. اچھا اب اگر ہم صرف نہر کے لفظ کو دیکھیں تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس سے بہت سارے جو مفہوم ہیں، وہ بہت ساری جو باتیں ہیں وہ اخذ کی گئی ہیں. ایک مفہوم تو جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اونٹ کی قربانی کا ہے، یعنی کہ عید الاضحیٰ والے دن جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد جو قربانی کی جاتی ہے. اس کے سلسلے میں ہمارے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے 983. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کے دن نماز کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور قربانی کی اس کی قربانی درست ہوئی، لیکن جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ ذبیحہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا. تو اس پر ابو بردہ بن نیار جو ہیں وہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے ہی قربانی کر لی. میں یہ سمجھا کہ آج کا جو دن ہے وہ کھانے پینے کا ہے، اور میں نے خود بھی کھایا، گھر والوں کو بھی کھلایا، پڑوسیوں کو بھی دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہرحال یہ گوشت جو ہے وہ کھانے کا ہوا، قربانی کا نہیں. اب یہاں پہ جو قربانی کا ذکر ہو رہا ہے تو مشرکین عرب جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ قربانی اپنے معبودوں کے نام کی کرتے ہوتے تھے. سیم اگر اس چیز کو اگر طویل عام میں دیکھا جائے تو ہمارے اندر بھی آج بہت ساری ایسی جو ہے وہ رسومات پائی جاتی ہیں کہ آستانوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر قربانیاں جو ہیں وہ چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں یا قربانیاں دی جا رہی ہوتی ہیں یا وہاں پہ کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 121 ہے، اور مت کھاؤ ذبیحہ کو کہ نہ لیا گیا ہو نام اللہ کا اس پر، اور بے شک ایسا کرنا فسق ہے. اسی طرح مختلف مفسرین نے ون ہر سے مراد نماز کے اندر جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں نا، پہلے نیچے دایاں اور اس کے اوپر بایاں، نیچے بایاں ہوتا ہے اس کے اوپر دایاں ہاتھ باندھتے ہیں، تو ون ہر جو ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں. اچھا بعض نے ون ہر سے مراد جو ہے وہ رفع یدین جو ہے وہ لیا ہے کہ جو نماز میں تکبیر تحریمہ میں جو رفع یدین کرتے ہیں، یا باقی جو رکوع سے پہلے اور باقی سورہ سے پہلے جو رفع الیدین کی جاتی ہے وہ مراد لیا ہے. لیکن یہاں پہ اب ان مفسرین نے جو قربانی کا جو کیا کہ اونٹ کی قربانی کا، تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عربک میں جو ہے اس کے لیے نہر کا لفظ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ اونٹ نہر کرنا. اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ کا ہی کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو جیسے پہلے بتایا گیا کہ اونٹ جو تھا وہ عربوں کی پسندیدہ جو تھا وہ ان کا جانور ہوتا تھا، کیونکہ یہ جانور اور باقی جانوروں سے قیمتی بھی ہوتا تھا. تو یہاں پر یہ سمجھانے، ایک طرح سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب بھی اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی جائے تو اس میں اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو جو ہے وہ قربان کیا جائے. اچھا یہاں پہ ون ہر سے جو ہے وہ ایک اور بھی مفہوم نکلتا ہے، یعنی کہ دین کا راستہ. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت کا راستہ قربانی مانگتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ دعوت کا کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت ان کو جو ہے وہ قربانی کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دین جو ہے وہ بالکل بھی آسان نہیں ہے. دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو کیا ہے کہ جو دعوت کا کام کرے گا اس کو ذہنی اور عملی طور پر جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے قربانی کے لیے. اچھا اس کے بعد جو نماز کا جو بات کی گئی، تو نماز سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو رشتہ ہے وہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. اب اس آیت میں نماز اور قربانی کی بات کی گئی نا، تو کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے اس کا اس کے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جبکہ قربانی کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ انسان کے اندر ایک جدوجہد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. اب یہاں اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا شانئک، اب اس میں جو لفظ شانی یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ نکلا ہے شن سے.
جس کے معنی کیا ہیں؟ بغض اور عداوت، جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں، اے مسلمانوں، کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ یعنی شان اقا سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ آپ کو عیب لگانا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں کر کے اپنے دل کا غبار نکالنا شروع کر دیا۔ تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شان اقا کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ دل کے اندر بغض اور عداوت جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اب یہاں اگلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ابتر۔ ابتر کا جو لفظ ہے وہ بتر سے نکلا ہے۔ بتر کسی چیز کو کاٹ دینا یا منقطع کر دینا اس کو کہتے ہیں۔ اہل عرب جو تھے وہ دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہوتے تھے۔ جس جانور کی دم کٹی ہوتی تھی اس کو وہ ابتر کہتے تھے۔ اگر حرف عام میں دیکھا جائے تو اس سے مراد ایسا شخص جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، یعنی اس کی جو نسل ہے وہ آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ تو یہاں پہ اسی طرح ابتر سے جو ہے وہ بہت سارے میننگز نکلتے ہیں، جو کہ کچھ چند ایک جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ رکھے ہیں کہ ایک تو ابتر اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کے ذرائع اور وسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ محروم ہو جائے ذرائع اور وسائل سے، اس شخص کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے ساتھ اگر کسی خیر اور بلائی کی توقع نہ رہے اور اس کی کامیابی کی کوئی امید نہ ہو تو وہ شخص بھی ابتر کہلاتا ہے۔ اور ایسا انسان جو کہ اپنے کنبے یا برادری سے کٹ گیا ہو اسے بھی ابتر کہتے ہیں۔ تو یہ اوپر یہ میں نے جتنے بھی آپ کو ابتر کے میننگز بتائے تو ان میں جتنے بھی مفہوم ہیں ان سب میں قریش نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ انہوں نے ابتر کہا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی الکبریٰ جو تھیں ان کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پیدا ہوئی ان میں سب سے پہلے قاسم اور پھر عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ سے جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ تو 4 بیٹیاں جن میں زینب اور ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ۔ تو دونوں بیٹوں کی جو تھی وہ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اسی پر جو تھا وہ کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ابتر تم نہیں بلکہ تمہارا یہ دشمن ابتر ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات محض کوئی جوابی حملہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت یہ قرآن پاک کی بہت بڑی پیشن گوئی تھی۔ مینز ہم قرآن پاک کے اندر بہت ساری جو ہیں وہ پیشن گوئیاں دیکھتے ہیں، تو یہ ان پیشن گوئیوں میں سے یہ ایک پیشن گوئی تھی جو کہ بعد میں حرف بحرف سچ ہوئی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی جا رہی تھی، مطلب جس وقت لوگ سارے وہ قریش مکہ جتنے بھی تھے، کفار مکہ، وہ جب آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے تھے تو اس وقت کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ قریش کے یہ جو بڑے بڑے سردار، یہ جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے رہے ہیں، کل کو یہ خود ابتر ہو جائیں گے، جو کہ نہ صرف مکہ بلکہ پورے عرب میں مشہور تھے، جن کے پاس مال و دولت ہی نہیں بلکہ ان کے پاس جاہ و جلال بھی تھا، اور عرب کے جتنے قبائل تھے ان سب کے ساتھ ان کے وسیع تعلقات تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ چند ہی سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ ایک تو وہ وقت تھا جب غزوہ احزاب میں جو 5 ہجری کے موقع پر ہوا تھا، قریش بہت سارے عرب قبائل اور یہودی قبائل کو لے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ کے اپنے شہر مدینہ کے گرد جو تھا وہ خندق کھود کر اس میں محصور ہونا پڑا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ عین اس کے 3 سال کے بعد 8 ہجری میں وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ تو اس وقت کیا تھا کہ جب مکہ والوں نے چڑھائی کی تھی تو ان کے ساتھ تو پورا عرب کے جو تھے وہ قبائل اور یہودی قبائل جو تھے وہ ان کے ساتھ مدد کو آئے تھے نا۔ لیکن جب مسلمانوں نے 3 سالوں کے بعد جب حملہ کیا مکہ پہ
تو تب ان قریش والوں کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، اور ان کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ان کا کوئی حامی یا ان کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا، مجبوراً ان کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے. اور پھر اس کے بعد 1 سال کے اندر اندر پورا عرب جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس وقت کیا تھا، حالات کیا تھے؟ وہی مکہ تھا، وہی لوگ تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کا تانا دے رہے تھے. بالکل اب یہ وقت تھا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا تھا، اب وہ بے یار و مددگار ہو گئے تھے، وہ بے نام ہو گئے تھے، آج ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. تو اگر کہیں پر آج کے دور میں اگر آج ہم دیکھیں تو آج یہ ان لوگوں کا اگر ذکر آتا بھی ہے تو بہت نفرت اور حقارت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابو لہب جو کہ سب سے بڑا دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا انجام ہم نے دیکھا کہ کیسے اس کی اپنی اولاد نے اس کو چھوڑ دیا تھا. کیا اس کے آخری جو ٹائم تھا اس میں اس کے ساتھ کیا ہوا. اسی طرح اگر عاص بن وائل جس نے آپ کو ابتر ہونے کا تانا دیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے اپنے 4 بیٹے تھے. کیا ہوا کہ ان چاروں کے چاروں نے اسلام قبول کر لیا، وہ رہ گیا اکیلا. تو کیا ہوا کہ اب وہ خود ابتر ہو گیا. اس کے برعکس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے اور ان کی آل کو دیکھا جائے تو آج بھی جو ہے وہ ان پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے. کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ فخر سے آج بھی جو ہے وہ ان کا نام لیتے ہیں، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو لاکھوں انسان آپ سے ہی نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خاندان تک سے جڑنا باعث شرف سمجھتے ہیں. آج اگر دیکھیں تو آپ کو عباسی بھی ملتے ہیں، ہاشمی بھی ملتے ہیں، صدیقی بھی ملتے ہیں، فاروقی بھی ملتے ہیں، عثمانی بھی ملتے ہیں، زبیری بھی ملتے ہیں، انصاری بھی ملتے ہیں. نہیں ملتا تو آپ کو ابو جہلی نہیں ملتا یا ابو لہب ہی نہیں ملتا. تو تاریخ نے یہ بات خود ثابت کر دی کہ ابتر کون ہوا؟ ابتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن. اور یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمیشہ ابتر ہی رہیں گے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ابتر ہونے کا تانا جس کو دیا تھا وہ خود ابتر ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کہ وہ تمام جہان کے لیے رحمت العالمین ان کو بنا کر بھیجا گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.